السلام علیکم۔ تاریخ کا شوق رکھنے والے معزز دوستو، آپ نے تاریخ دمشق کا نام تو سنا ہوگا۔ آج ہم تاریخ دمشق اور اس کے مصنف کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ تاریخ دمشق کا دوسرا نام تاریخ ابن عساکر بھی ہے۔ یہ کتاب 80 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ان افراد کا تذکرہ ہے جو کسی بھی وقت دمشق گئے، اور اس کا طرز تحریر تاریخ بغداد والا ہے۔ اگر آپ تاریخ بغداد کے متعلق نہیں جانتے تو آپ میری ویڈیو تاریخ بغداد پلے لسٹ سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتنی بڑی کتاب لکھنے کے لیے آدمی کی عمر ناکافی ہے۔ اس کتاب میں افراد کا تذکرہ ہے، اور افراد نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ جہاں تک اس کے مصنف کی بات ہے تو اس کا نام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ بن عساکر المعروف ابن عساکر ہے۔ آپ 1105 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1177 عیسوی کو آپ نے وفات پائی۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مورخ اور محدث تھے۔ آپ کو مستند شافعی فقہا اور محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی، لیکن تاریخ دمشق کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ آپ کی کتب میں سے چند اہم کتب کے نام یہ ہیں: کشف المغطا فی فضل المعطا، الاربعون حدیثا فی الحث علی الجہاد، فضل شہر رمضان، معجم الصحابہ، معجم اسماء القری والامصار۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ اشعار پڑھا کرتے تھے: بڑھاپا آ گیا، موت کی مصیبت نازل ہونے والی ہے، اے نفس تو ہلاک ہو جائے، تو نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا پسند کیا ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی، اور یہ 1100 کے بعد تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 600-700 سال کے بعد کا عرصہ جو ہے وہ ان کا عرصہ ہے۔ اجازت دیں ناصر محمود کو۔ اللہ حافظ۔